بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی عظمت و فضیلت۔ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات بڑی شان والی ہے۔ اس رات میں اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات خاص طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات ایک منادی پکارتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ بس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بھی کوئی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے سے کلام کر لے۔ جب وہ اس سے کلام کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزع کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے، تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ پھر ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان جو تو نے خود بیان فرمائی۔ رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات پر اپنے رب تعالیٰ سے مناجات کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔
پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی کہ ابتدا سے طلوع فجر تک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمان کے جانب بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں۔ فرشتوں کی عید برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات اور لیلۃ القدر ہے، اور مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس لیے 15 شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید رات کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جا کر گزار دینا گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ اس لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی حسینی رحمت اللہ علیہ شعبان المعظم کے 6 نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں، شب برات کی عبادت سے متعلق دور اسلاف سے لے کر اب تک صوفہ کرام رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ اس رات نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں 2 کر کے ادا کی جائیں۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 6 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 1 سورہ یاسین اور دعائے نصف شعبان پڑھی جائے۔ پہلی 2 کے ذریعے اللہ پاک سے عمر میں برکت، دوسری 2 کے ذریعے رزق میں برکت اور تیسری 2 کے ذریعے اچھے خاتمے کا سوال کیا جائے۔ اسلاف کرام رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو اس طریقے کے مطابق یہ نوافل ادا کرے گا اس کی مذکورہ حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب برات میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 رکعات نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس اور 1 بار آیت الکرسی اور یہ آیت مبارکہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ کرتے دیکھا تھا اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس طرح عمل کرے گا جو تم نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہوگا، اور اگر اس دن کی صبح وہ روزے کی حالت میں ہو تو اس کے لیے 2 سال کے روزوں کا ثواب ہے، اگر گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال کے۔ حضرت علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب برات میں 100 رکعت پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیں گے، 30 عذاب نار سے بچائیں گے، 30 اس سے دنیاوی آفتیں دور کریں گے اور 10 فرشتے اس سے شیطان کے مکر و فریب دور کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔